بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرحان قریشی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے، سینئر صحافی ہیں سبحان کھوسو صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکریہ سبحان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سبحان صاحب، آپ نے جو ہے نا گزشتہ روز ایک ویڈیو کالم جاری کیا ہے جس میں آپ مخاطب ہوئے ہیں سردار سلیم جان مداری سے، جو کہ کشمور ضلع میں عوامی مسائل ہیں ان کی آپ نے بات کی ہے۔ عوامی مسائل حل کرنا منتخب نمائندوں کا کام ہے۔ منتخب نمائندے ایم پی حاجی عبدالرؤف کھوسو صاحب ہیں، احسان الرحمن مداری صاحب ہیں، لیکن آپ مخاطب ہوئے سردار سلیم جان مداری سے، اس کی کیا وجوہات تھی؟ گزارش یہ ہے فرحان بھائی کہ میں مسائل پہ تو بعد میں آؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں گزارش یہ کروں کہ میں سردار سلیم جان مداری صاحب سے اس وجہ سے مخاطب ہوا ہوں کیونکہ یہاں پر اگر سیاسی جو اثر رسوخ ہے وہ سردار سلیم جان مداری صاحب کا ہے۔ حاجی عبدالرؤف کھوسو صاحب دوسری مرتبہ یہاں پر ایم پی اے بنے ہیں اور احسان الرحمن مداری صاحب دوسری مرتبہ یہاں پر ایم این اے بنے ہیں، لیکن ان کی جو الیکشن مہم ہے یا ان کی جو گروپ کو جو لیڈ کرتے ہیں وہ سردار سلیم جان مداری صاحب ہیں۔ اگر سیاسی طور پر اگر قداور شخصیت کہیں تو ان دونوں میں سے حاجی عبدالرؤف کھوسو صاحب اور احسان الرحمن مداری صاحب سے بھی قداور شخصیت وہ ہیں، اور سارا جو کس طرح کہتے ہیں کہ کچھ جو انہوں نے کوئی بیج بندہ بوتا ہے یا جو کچھ انہوں نے جو بنیاد رکھی سیاست کی وہ ساری ان کی تھی۔ ہاں، وہ اور کوئی جو ٹیکنیکل وجوہات ہیں، وہ خود الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے تو انہوں نے حاجی عبدالرؤف کھوسو صاحب کو ٹکٹ دی، انہوں نے احسان الرحمن مداری صاحب کو ٹکٹ دی۔ دونوں مرتبہ اگر الیکشن، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن میں سردار سلیم جان مداری صاحب لوگوں کے پاس نہ جاتے، وہ جو جوڑ توڑ کا جو معاملات ہوتے ہیں اگر وہ نہ کرتے تو میں نہیں سمجھتا کہ احسان الرحمن مداری صاحب اس طرح الیکشن جیت سکتے تھے۔ اور اسی طرح آسانی سے جب جو پہلی الیکشن تھی حاجی عبدالرؤف کھوسو صاحب کی، وہ آپ کو پتہ تھا کہ اس ٹائم ایک قبائلی جو جھگڑا بھی تھا مزاری قبیلے کے ساتھ، تو اتنا آسان نہیں تھا کہ حاجی عبدالرؤف کھوسو صاحب الیکشن جیت سکتے اگر سردار سلیم جان مداری صاحب نہ ہوتے۔ اب بھی جو اس سارے گروپ کو جو لیڈ کرتے ہیں وہ سردار سلیم جان مداری صاحب بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے کل سردار سلیم جان مداری صاحب کو، کیونکہ سردار سلیم جان مداری صاحب کچھ عرصہ اگر پہلے آپ ایک ویڈیو اٹھا کے دیکھیں گے کہ تیغو خان تیگانی سے جب وہ ملنے گئے تو وہاں پر کسی صحافی نے سوال کیا ان سے کہ حاجی عبدالرؤف کھوسو صاحب آپ کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے کتنے کام کیے، کتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، تو وہ اس طرح جو نا اس سارے معاملات سے لاتعلق ہو کے کہہ رہے تھے کہ یہ ایم پی اے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھیں۔ جب وہ خود جو گروپ کو لیڈ کرتے ہیں وہ اگر ان کے کام سے مطمئن نہیں تو میرا نہیں خیال بنتا کہ کشمور کے لوگ، کشمور کے صحافی اس بات پہ مطمئن ہوں کہ وہاں پر کام ہوئے ہیں۔ تو میرا مخاطب ہونے کا مطلب یہ تھا، تو ٹھیک ہے وہ تو ویسے ہی کام نہیں کر رہے، تو سردار سلیم جان مداری صاحب آپ ان کو آگے لے آئے، ان کو آپ نے ووٹ دلوائے، آپ ان کے گروپ کے لیڈر ہیں، تو آپ کے یہ دو جو منتخب نمائندے ہیں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں وہ ان کو یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ ہی کے لوگ ہیں، آپ ہی ان کی لیڈ کرتے ہیں۔ ابھی جب آپ ہم لوگ اور شہر کے دیگر لوگ آپ کے پاس مسائل لے کے آتے ہیں کہ آپ وہ تو پورے شہر کو، پورے حلقے کو پتہ ہے کہ ترقیاتی کام کتنے ہوئے ہیں۔ وہ تحصیل لیول پہ اگر بات کریں یا ڈسٹرکٹ لیول پر بات کریں، وہ سب کو، آپ کو، مجھے سب کو پتہ ہے کہ کتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ تو میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، اور لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے تو نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ایم این اے، ایم پی اے نہیں، لیکن آپ گروپ لیڈر ضرور ہیں، آپ اس طرف توجہ دیں۔ اور یہ بھی کنفرم ہے، میں نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں گے دوبارہ، جب الیکشن کا وقت قریب آئے گا آپ دوبارہ لوگوں کے پاس جائیں گے، آپ ان کے لیے ووٹ مانگیں گے، ان کو جتوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جب آپ تب کرتے ہیں تو اب جب مسائل ہیں اب آپ اس سے کنارہ کش کیوں ہوتے ہیں، آپ لاتعلقی کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ میں ان کو صرف یہ یاد دلانا چاہ رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کشمور کے مختلف مسائل ہیں، یہ تو میں نے صرف ایک دو مسائل کا ذکر کیا۔ جب ہم نے ان کو سب نمائندوں کو ہمارے لوگوں نے ووٹ دیا تو یہ سب لوگ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ انہوں نے وعدہ کیا کہ صحت کی سہولیات دیں گے۔ آپ دیکھیں آئے روز ہاسپٹلس میں کیا ہوتا ہے، لاش پڑی ہے، ڈاکٹر غائب ہیں، پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اس کی لاش 2 دن تک یہاں پر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہوتی رہی، لیکن وہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہمارے جو نمائندے ہیں ان کا یہ کام ہے، کبھی انہوں نے یہ وزٹ تو کرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں ہاسپٹل میں، لیکن کبھی انہوں نے ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں
ایجوکیشن کا حال آپ کو آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ڈرینیج کا. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اس آڈیو کالم میں ایک اور ذکر بھی کیا کہ ہمارے ٹاؤن آفیسر صاحب جو ہے نا وہ کام تو اپنا کرتے نہیں لیکن وہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. تو میں واضح کروں اس میں واضح نہیں کر سکا ابھی, تو وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس میں الجھے رہیں کہ ہمارے اس نے شاپر جلا دیا, وہ ہم یہاں سے اٹھیں اور بنگلے پہ چلے جائیں, جا کے بولیں سردار صاحب ہمارے اس نے شاپر جلا دیے. ہم اٹھیں ہم جا کے بولیں کہ اس بندے نے ہمارے شیشے توڑ دیے. ہم اٹھیں اور ہم چلے جائیں کہ ہماری دکان گرا دی. ہم اس مسائل میں الجھے رہیں جو ریئل ہمارے مسائل ہیں. ہماری صفائی نہیں ہوتی, ہمارا ڈرینیج کا نظام درم برم ہے, ہمارے روڈ نہیں بنتے, ہماری گلیاں تباہ ہیں, تو اس پہ ہماری توجہ ہی نہ ہو اور یہ 5 سال گزر جائیں اور ہم اس طرح ہی ہوئیں. یہ سارے مسائل تھے. اور یہ ہے کہ سردار سلیم جاں مزاری صاحب اچھے سیاستدان ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں, ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں. تو یہ اپنے جو نمائندے لے کر آئے ہیں انہیں پابند کریں کہ وہ لوگوں کے جو ریئل مسائل, جس میں نے بتایا ہاسپٹل کے مسائل ہیں, ڈرینیج کے مسائل ہیں, روڈوں کے مسائل ہیں, آپ آئے روز آپ دیکھتے رہتے ہیں, ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں, تو اس طرف توجہ دینی چاہیے. ہم لوگوں نے, ان علاقے کے لوگوں نے, ان حلقے کے لوگوں نے اسی امید پہ ووٹ دیے تھے کہ یہ جب آئیں گے تو ہمارے مسائل حل کریں گے. کل میں نے جو آڈیو کالم رکھا ہے, آپ اس کے نیچے جا کے کمنٹ دیکھیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فون اٹھانے کو تیار نہیں, ہمارے کام کرنے کو تیار نہیں. یہ ٹھیک ہے, وہ جو دور تھا جب آپ جیتے, جس طرح آپ کی الیکشن ہوئی, لیکن اب لوگوں میں شعور ہے, لوگوں نے بات کرنا شروع کی ہے. اگر آپ نے اپنا طرز سیاست چینج نہیں کیا تو جو اب آنے والی جو الیکشن ہوگی اس میں ان کو دشواری کا سامنا ہوگا. تو یہ اپنے جو ہے نا لوگوں کو, اپنے نمائندوں کو یہ پابند کریں کہ جو ریئل ہمارے مسائل ہیں, ہاسپٹل سے لے کر, صحت سے لے کر, ایجوکیشن سے لے کر, اب حالت ہے گڈو بھی ان کے حلقے میں آتا ہے, تو آپ دیکھیں گڈو پورے دیہاتوں میں آپ جائیں گے بیسک ہیلتھ یونٹ وہاں پر قائم ہے. گڈو میں بیسک ہیلتھ یونٹ قائم نہیں ہے, کہ ایک ہاسپٹل تک نہیں جہاں کی اتنی بڑی آبادی ہے. یہ لوگ غریب جا کر وہاں سے کوئی پونسٹان کی, کوئی ڈسپرین کی گولی لے سکے. کھیوالی اتنا دور ہے کہ وہ ہے بھی کسی اور ایریا کا, گڈو شہر کے لیے نہیں. حالت یہ ہے یہاں پر, یہ وارڈ لے کے جاتے ہیں. گڈو اتنا بڑا شہر ہے لیکن یہاں پر جنازے گاہ نہیں, اور کوئی پبلک پارک دور کی بات ہے, کوئی جنازے گاہ نہیں ہوتی. یہ بند پر جب لوگ جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں پر کتنی مٹی ہے. ایک گاڑی گزرے تو میت کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے, لوگوں کے جنازے پڑھنے والوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. تو لوگ اتنی بڑی مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں, اور اسی امید سے ان کو ووٹ دیا تھا, سالوں سے ووٹ دے رہے ہیں, لیکن یہ عوامی مسائل کی طرف نہیں آتے. تو ان کو اس طرف آنا چاہیے. مقصد میرا یہی تھا. تھینک یو سبحان صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سردار سلیم جان مزاری صاحب کافی عرصہ دراز سے یہاں پر سیاست کر رہے ہیں. اگر انہوں نے اس مسائل کی طرف دھیان نہ دیا تو شاید آنے والے الیکشن میں, پچھلے الیکشن کی طرح اس الیکشن میں اسے مزید دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.